السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز۔ نماز کہتے کسے ہیں؟ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمازی آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا اونچا مقام ہوگا۔ نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمازی آدمی کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز میں کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اللہ اکبر یعنی کہ تکبیر سے، اس کے بعد پڑھتے ہیں ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی برتر ہے اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جو بھی نماز ہو، جو بھی نفل ہوں، فرض ہوں، جو بھی رکعتیں ہوں، سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد بہت سی صورتیں ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہر نماز میں ہمیں الگ الگ صورتیں ہی پڑھنی چاہیے ہیں۔ کم سے کم 20 سورہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے زبانی۔ اما پارے کی جو آخر میں 20 سورہ چھوٹی چھوٹی ہیں وہ ہر انسان یاد کر سکتا ہے۔ تو ہر رکعت میں کوشش کریں کہ الگ الگ سورہ پڑھیں۔ سورۃ کوثر پڑھ سکتے ہیں، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، سورۃ کافرون، اس کے علاوہ اور بھی بہت صورتیں ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی، قوما یعنی کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں اور سر رکھ کر سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد ہم اٹھ کر تشہد پڑھتے ہیں۔ تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعائیں پڑھنے کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب۔ نماز کے بعد پڑھنے کی کئی دعائیں ہیں۔ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں اور وہ عصر اور فجر کی نمازیں ہیں، ان دونوں کے بعد یہ دعائیں پڑھنا مستحب ہے، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں سنتوں کے بعد پڑھنی چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ سورۃ فلق، سورۃ ناس بھی ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور سبحان اللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، اور الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب بات کرتے ہیں نماز کی شرائط کے بارے میں۔ نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں: اول بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا،
تیسرا جگہ کا پاک ہونا، چوتھا سطر کا چھپا ہوا ہونا، پانچواں نماز کا وقت ہونا، چھٹا قبلہ کی جانب منہ ہونا، ساتواں نیت کرنا۔ تو یہ 7 چیزیں نماز کی شرائط میں سے ہیں اور فرائض میں سے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی پوری نہیں ہوگی تو ہماری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب تفصیلاً نماز کی شرائط پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی تھی بدن کا پاک ہونا۔ بدن کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو۔ ہمارے جسم کو ہر گند بلا سے پاک ہونا چاہیے، کسی قسم کی نجاست نہیں ہونی چاہیے ہمارے جسم پر۔ دوسری شرط ہے کپڑے کا پاک ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں، جیسے کرتا، پجامہ، ٹوپی، عمامہ وغیرہ، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجاست خفیفہ کا چوتھائی کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے۔ نماز کی تیسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں اور گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس چیز پر نماز پڑھی جائے اگر اس کی دوسری جانب ناپاک ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر لکڑی کے تختے یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی اور ایسی ہی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی اور اس کا وہ رخ جس پر نماز پڑھی پاک ہے تو نماز ہو جائے گی۔ دوسرا رخ ناپاک ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھی اور اس کے دوسرے رخ پر نجاست تھی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اگر کپڑا دوہرا تھا، اوپر والا پاک اور نیچے والا ناپاک تھا، پھر حکم یہ ہے کہ اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہوں اور اوپر والا اتنا موٹا ہو کہ نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ معلوم نہ ہو تو نماز جائز ہے۔ اور اگر دونوں تہیں کپڑوں کی سلی ہوئی ہیں تو احتیاط یہ ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھے۔ ناپاک زمین یا کپڑے پر یا فرش پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھے گا تو نماز جائز ہو جائے گی، بشرط یہ کہ جب اوپر والے کپڑے میں نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ ظاہر نہ ہو۔ اگر نماز کی جگہ پاک ہے لیکن کہیں آس پاس نجاست ہے اور اس کی بو نماز میں آتی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً یعنی کہ ارادتاً ایسی جگہ پر نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے۔ کسی اور جگہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب بات کرتے ہیں نماز کی چوتھی شرط کے بارے میں۔ نماز کی چوتھی شرط ہے سطر چھپانا۔ سطر کسے کہتے ہیں؟ مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے۔ یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے، اور عورت کو سوائے دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں اور منہ کے تمام بدن ڈھانکنا فرض ہے۔ اگرچہ عورت کو نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں، لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے منہ آنا بھی جائز نہیں۔ اگر سطر کا کوئی حصہ بلا قصد کھل جائے، مطلب جان کے نہیں کیا، بلا قصد کھل گیا، تو اگر چوتھائی عضو کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور کھلتے ہی فوراً ڈھانک لیا تو نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر کپڑا ہوتے ہوئے اندھیرے میں برہنہ نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر بدن چھپانے کے لیے کوئی چیز بھی میسر نہیں ہے تو برہنہ نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع سجدے کا اشارہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر نماز کی حالت میں بچہ سر سے دوپٹہ اتارے اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سر کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر فوراً سر ڈھانک لیا تو نماز ہو گئی۔ اب یہ مسئلے ایسے تھے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں،
بچہ نہ بھی سر سے دوپٹہ اتارے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوپٹہ اگر باریک ہو تو وہ خود ہی سر سے پھسل جاتا ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اگر سبحان اللہ 3 دفعہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے پہلے اگر سر کو دوبارہ سے ڈھانپ لیا جائے تو پھر نماز درست ہو جائے گی۔ نماز کی 5ویں شرط ہے وقت کا ہونا۔ نماز کے لیے وقت کا ہونے سے کیا مراد ہے؟ نماز کو ادا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس وقت میں ہی نماز پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہیں ہوگی اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے؟ یہ تو سب کو معلوم ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ اس کے علاوہ ایک نماز وتر وہ واجب ہے۔ وتر عشاء کی نماز میں پڑھے جاتے ہیں، تو کچھ لوگ صرف فرض پڑھ لیتے ہیں، وتر چھوڑ دیتے ہیں، تو دیکھیں وتر واجب ہیں، ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اب ہے نمازوں کے اوقات۔ ہر نماز کا وقت ہے، تو ہر ایک نماز کا الگ الگ وقت ہے۔ فجر کی نماز کا وقت اصل میں کیا ہے؟ سورج نکلنے سے تخمیناً 1.5 گھنٹہ پہلے مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سفیدی زمین سے اٹھ کر اوپر کی طرف ایک ستون کی شکل میں بلند ہوتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر رہ کر یہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو مشرق کی طرف سے دائیں بائیں جانب کو پھیلتی ہوئی اٹھتی ہے، یعنی آسمان کے تمام مشرقی کنارے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اوپر کی طرف لمبی لمبی نہیں اٹھتی، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اسی صبح صادق کے نکلنے سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور آفتاب نکلنے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ بھی نکل آیا تو فجر کا وقت جاتا رہا۔ اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ بعد میں قضا کر لیں۔ اب تو نماز کے شروع اور آخر کا وقت ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، کیلنڈر ہیں، نہیں تو نیٹ اویلیبل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس ان دونوں چیزوں کی رسائی نہیں ہے تو پھر وہ ان نشانیوں کے ساتھ آسمان کو دیکھتے ہوئے نمازوں کے اوقات کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر بغیر عذر سونے کی ممانعت۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح کو سونا روزی سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے سے پہلے سونے سے منع فرمایا ہے۔ اس قسم کی اور بھی حدیثیں ہیں جن میں نماز فجر کے بعد سونے کی ممانعت آئی ہے۔ یہ وقت سونے کا نہیں بلکہ ذکر اللہ میں مشغول رہنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز ظہر کا وقت کیا ہے؟ نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا جتنا سایہ ہو، اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس چیز سے دگنا ہو جائے تو نماز ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے کہ گرمی کے موسم میں اتنی تاخیر کر کے پڑھنا کہ گرمی کی تیزی کم ہو جائے، اور سردیوں کے موسم میں اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ظہر کی نماز بہرحال ایک مثل کے اندر پڑھ لی جائے، مثل ثانی شروع نہ کیا جائے۔ نماز عصر کا وقت ہے جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ 2 مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ لیکن جب آفتاب بہت نیچا ہو جائے اور دھوپ کمزور اور پیلی پیلی ہو جائے تو اس وقت نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نماز مغرب، جب آفتاب غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور شفق غروب ہونے تک رہتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی یا فطرت اسلام پر رہے گی جب تک وہ مغرب کی نماز کو اتنی دیر کر کے نہ پڑھیں کہ تارے نظر آنے لگیں۔ مغرب کا مستحب وقت ہے اول وقت میں پڑھنا، اور بلا عذر دیر کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز عشاء کا وقت ہے سفید شفق جاتے رہنے کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کا مستحب وقت ہے 1/3 رات تک پڑھ لینی چاہیے، اس کے بعد آدھی رات تک مباح اور اس کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے۔ ذہن میں آ رہا ہوگا شفق کیا ہے؟ آفتاب غروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف آسمان پر جو سرخی رہتی ہے اسے شفق احمر یعنی کہ سرخ شفق کہتے ہیں۔ پھر سرخی غائب ہونے کے بعد ایک سفیدی باقی رہتی ہے، اسے شفق ابیض کہتے ہیں۔ پھر یہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے اور تمام آسمان یکساں نظر آتا ہے، اور اس شفق ابیض کے غائب ہونے سے پہلے پہلے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے نماز اور نماز کے اوقات کے بارے میں جانا۔ نماز کے مکروہ اوقات بھی ہیں اور نماز کی 6ٹھی شرط بھی ابھی رہتی ہے، 7ویں شرط بھی رہتی ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اسلامک انفارمیشن مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔